وہ جب بھی انہوں نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ کیوس پھیلاتی ہے، انتشار پھیلاتی ہے، بلکہ ریاست پہ حملہ کر دیتی ہے. لیکن 9 مئی کے بعد کسی کو ان پہ اعتبار نہیں رہا. سب لیڈر بھاگ گئے. گنڈا پور بھاگا، پھر بشرا بی بی بھاگی. 4 دن بعد پتہ چلا جی بنی گالا میں بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو گرم پانی کے بغیر نہا نہیں سکتی ہوں. انہوں نے گیس کا بل ادا کر دیا. ہمارے ساتھ اس وقت عثما کاردار صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم کیسی السلام. ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میڈم، آپ سینئر سیاستدان ہیں اور 2 دفعہ سے زائد آپ یہاں پہ اسمبلی میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی جا رہی ہے، سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے، تو اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ سیاسی پیچیدگیاں کیسے ختم ہوں گی؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور ہمارا ایک پارلیمانی ایک سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ. اگر کسی بھی جماعت کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو اس کے لیے ہمارے فورمز ہیں، ٹرائیبیونلز ہیں، کورٹس ہیں. جو احتجاج کرنا ہے وہاں کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت وہ جب بھی انہوں نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ کیوس پھیلاتی ہے، انتشار پھیلاتی ہے، بلکہ ریاست پہ حملہ کر دیتی ہے. 22 24 نومبر. 2022 کو جب ان کی حکومت گئی تھی پی ٹی آئی کی، ان کو کھلی اجازت تھی. انہوں نے مارچز بھی کی، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے، کسی نے نہیں ان کو روکا. لیکن 9 مئی کے بعد کسی کو ان پہ اعتبار نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا. آپ نے یہ 24 جو نومبر کو دیکھا وہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو آپ بیلا پھسلا کے لے آئے ادھر، پھر اس کے بعد ان کو بے یارو مددگار چھوڑ کے سب غائب. سب لیڈر بھاگ گئے. گنڈا پور بھاگا، پھر بشرا بی بی بھاگی. کوئی نہ ان کا ایم این اے، نہ کوئی ان کا ایم پی اے. تو اب یہ جو سول نافرمانی ہے یہ بھی صرف ایک ناکامی کی کال ہے. کے پی نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے، اور ان کی جو پرانی، میں اس وقت ان کی ممبر تھی جب پہلے سول نافرمانی انہوں نے ایک دفعہ کال کی تھی تو اس میں 2014 میں. 2014. تو اس میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے کہا بھی لیڈر ہے صحیح کہہ رہا ہے. ہم نے اپنے گیس کے بل پھاڑ دیے، ہماری گیس کٹ گئی. اور 4 دن بعد پتہ چلا جی بنی گالا میں بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو گرم پانی کے بغیر نہا نہیں سکتی ہوں. انہوں نے گیس کا بل ادا کر دیا. تو یہ تو سم ٹوٹل ہے ان کی سول نافرمانی کا. لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف جب آپ جاتے ہیں، ریاست کے خلاف، اب ان کا ایک نیا انہوں نے ایک وتیرہ کہ جی ریمیٹنسز نہ آئیں باہر سے. کوئی محب وطن پاکستانی یہ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو ہمیں اس دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس لیے ہم ہر آپشن استعمال کریں گے. تو ان کو ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی میں جا کے سسٹمیٹکلی 30 ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کریں. وہ ہم نے کہا تھا ان کو. آپ کے سابق سربراہ تھے عمران خان صاحب، اور جو اب سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ ہمیں دیوار میں چنا جا رہا ہے. تو معاملات سیٹل کیسے ہوں گے؟ کسی کو کوئی دیوار میں نہیں چنا جا رہا. سب اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے پاکستان کو وہ معیشت کا ہے. ہم نے اپنی سیاست پس پش ڈالنی ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے. ملک کی مفاد آپ کے نے لیے. دیکھیں اب مریم نواز صاحبہ چائنا گئیں، صرف ان کا مقصد تھا کہ انویسٹمنٹ کس طرح پاکستان میں آئے. چائنا کی بہت ساری کمپنیز یہاں اربوں ڈالرز جو ہیں اب آپ دیکھیں گے انویسٹ کریں گے. اور وہاں گنڈا پور کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اسے وہ جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے. سترہ پنجاب پہ کنسنسس بلڈ ہو چکے ہیں کہ اس پہ آپ اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھے گی، اور بھی کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں؟ دیکھیں یہ جب آپ ایک پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کی نیشنل اسمبلی میں 100 سے زیادہ ممبر ہیں، ان کے ہر صوبائی اسمبلی میں ممبر ہیں. ان کو چاہیے وہاں پہ جائیں، وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، وہاں پہ احتجاج، ان کی بات سنی جائے گی. لیکن میڈم یہ بھی تو اپنی جگہ درست ہے نا کہ جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ انہیں کمزوری سمجھتے ہیں. آپ کے لوگ حکومتی جو عہدیداران ہیں وہ اسے کمزوری سمجھتے ہیں، اور جب وہ احتجاج کی بات نہیں مطلب مذاکرات کی بات نہیں کرتے تو انہیں کہا جاتا ہے مذاکرات کریں. دیکھیں یہ کون سے مذاکرات ہیں؟ یہ تو این آر او کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے. پہلے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یہ تو چور ڈاکو ہیں، ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اب جب جسٹس امین الدین کا فیصلہ آ گیا ہے ملٹری کورٹس کا، اور 85 لوگوں کو اب سزا ہونے جا رہی ہے، تو اب یہ پاؤں پڑ گئے ہیں. تو ویسے بھی مذاکرات کے لیے
कभी 4 मेंबर, कभी 7 मेंबर, कभी कोई कमेटी खेल रहा होता है। बुशरा बीबी कुछ कह रही हैं, अलीमा खान कुछ कह रही है, इनके अपने ओहदेदारों को पता ही नहीं कि वो उनके ओहदे क्या हैं, उनको उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। तो कौन सी कमेटी है? अताउल्लाह तारड़ साहब ये कह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद के बचाव के लिए ये तहरीक के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर फैज़ हमीद को इस वक्त कटहरे में वो खड़ा है और अकाउंटेबिलिटी उसकी हो रही है, इसका मतलब है पाकिस्तान में अब कोई होली काउज़ नहीं है कि इदारे ने अपने लोगों से एहतसाब पहले भी शुरू किया था, और अब जनरल फैज़ हमीद ने जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाया था इमरान खान के साथ मिल के, वो सारे सबूत सामने आ गए। तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा, अब कोई इनको बचाने वाला नहीं। राहील शरीफ साहब के दौर में हुआ था और अब ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है एहतसाब। नहीं, ये तो बहरहाल होना है। देखें, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया।